ہمیں گوشت کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، گھر کی بیگمات بھی، گھر کی مائیں بھی کیا کریں، بہنیں بھی کیا کریں، گھر والے بچے گوشت کے بغیر، چکن کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور انسان اسے استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر خوراک سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں میں سے سبحان اللہ بڑی نعمت جسے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گوشت جو ہے وہ تمام سالنوں کا، تمام کھانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گوشت کا استعمال، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوشت کا زیادہ استعمال کرنا کیا صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے یا نقصان دہ ہے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ UK یورپ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں فریزر میں گوشت نہ ہو، چاہے وہ چکن کی صورت میں ہو، چاہے وہ لال میٹ کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ فروزن یعنی کہ فش کی صورت میں ہو۔ یہ استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسے ضرور استعمال کیجیے۔ لیکن ناظرین کرام، UK یورپ کا جو ویدر ہے، اس میں رہتے ہوئے ہمیں گوشت کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، گھر کی بیگمات بھی، گھر کی مائیں بھی کیا کریں، بہنیں بھی کیا کریں کہ گھر والے بچے گوشت کے بغیر، چکن کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں۔ بھئی کھائیں تو کیا کھائیں، سبزی بنائیں تو سب کے موڈ آف کہ بھئی کھانے کا کسی کی طبیعت ہی نہیں ہے، موڈ ہی آف ہے۔ ہاں، تل کر اگر گوشت دے دیا جائے، اور اگر گوشت جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین کڑھائی اس کی تیار کر دی جائے، یا اس کا جو اس کو گرل کر دیا جائے، تو بڑے ذوق اور شوق سے کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ضرور کھائیے، لیکن ہفتے میں وہ لوگ جو خاص طور پر 35 ابو ہیں، وہ لال میٹ ہفتے میں 1 سے زیادہ مرتبہ نہ کھائیں۔ میں یہ سجیسٹ کروں گا، باقی آپ لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم کچھ کھانا کھا رہے تھے، کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس طرح نہ کھائیں، اس طرح کھائیں، بیمار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ حکیم لوگ جو ہے نا، خواہ ڈاکٹر لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ نعمتیں بھی بند، یہ نعمت، اللہ کی نعمتیں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ تو اب ان کا یہ حال ہے کہ اب وہ یورک ایسڈ کے اس میں مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹر کے پاس آئے دن وہ جاتے رہتے ہیں، معدے کے بھی مریض ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یورک ایسڈ کی زیادتی بھی ہو چکی ہے۔ ان کو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بھائی گوشت کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ ناظرین کرام، ایسے 20 تجربات ہیں، اور خاص طور پر بہت سے لوگ جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں، آپ کے بھی بہت سے ایسے تجربات ہوں گے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں زیادہ گوشت کا استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ زیادہ گوشت کے استعمال کرنا، چاہے چکن کا استعمال کریں، چاہے لال میٹ استعمال کریں، یہ زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے جو بلڈ میں کولیسٹرول لیول جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ جب کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یقیناً سانس کی یعنی آکسیجن کی جو ہے نا، سانس کی کمی کی شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس کا مرض، سانس پھول رہا ہے، بھائی سانس گھٹن پیدا ہو رہی ہے، بند کمرے کے اندر جو ہے جاتے ہیں وہاں بھی گھٹن ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہاں بھی گھٹن ہوتی ہے، تو وہ آنتوں کے اندر جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ساری یعنی کہ کولیسٹرول جو ہے وہ چربی وہاں جمنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ خطرناک ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں جی، بس کھانا کھاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارا بلڈ پریشر نیچے نہیں آتا۔ تو بلڈ پریشر کی بھی مرض بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ گوشت کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے جو ہے مسام بند ہوتے ہیں، ہمارا پسینہ باہر نہیں آتا، ہمیں پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ کرسٹل کی صورت میں ہمارے جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور جوڑوں میں جو ہے پھر ہمارے درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد،
बस ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहे हैं, हमने तो कोई ऐसी चीज़ खाई नहीं। भाई खाने के अंदर जो हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ख़ास तौर पर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल। लेकिन याद रखिए नाज़रीन किराम, अगर आप हफ़्ते में वो लोग, अच्छा इसमें ये ज़हन में रखें कि वो लोग जो सेहतमंद हैं, उन्हें गोश्त का इस्तेमाल ना भी करें, सिर्फ़ अगर ये हफ़्ते में एक दफ़ा यखनी का इस्तेमाल कर लें, वो भी उनके लिए मुफ़ीद है, वो काफ़ी है उनके लिए। लाल मीट खाना, और ख़ास तौर पर जो फ्रोज़न होता है, वो तो ऐसा हो जाता है जैसे च्युइंगम हो जाती है मुँह में। अगर आप उसको फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, 2 दिन रख लें, 2 दिन के बाद उसको पकाएँ, तो जो है वो च्युइंगम बन जाती है और वो हज़म नहीं होता। आप खुद सोचें कि आपके जो पत्थर के दाँत हैं, ये दाँत जो है वो उसको चबाकर हज़म नहीं कर पा रहे होते, मुँह के अंदर वो जो है वो जमा हो जाता है। तो इसी तरीके से आप खुद सोचें, जब आप मैदे में मुंतकिल करते हैं, तो वो मैदे पर कितना बोझ बनता है। फिर आगे इससे जिगर की खराबी पैदा होती है, फिर खून की खराबी पैदा होती है, फिर ख़ारिश का मर्ज़ पैदा होता है, बहुत सी और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, 25 अंडर 25 हैं और उनकी सेहत ठीक है, तो उन्हें भी हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जो बच्चे हैं अंडर 20 हैं, उन्हें आप ज़रूर खिलाएँ। उनकी सेहत, अगर वो बहुत ज़्यादा फ़रबा हैं, मोटे हैं, तो उनको ना खिलाएँ। हमारे यहाँ यूके, यूरोप में तो बस चिकन एंड चिप्स जो है वो बस वो तबाही है, और माशाअल्लाह वो खाते हैं खूब, माशाअल्लाह। तली हुई, और फिर कहते हैं कि बच्चा पता नहीं क्या बात है, बच्चा जो है ना उसका वो अब कुछ खाता ही नहीं है। पहले उसको जब तली हुई चीज़ें खिलाना शुरू कर दी, उसको फ्राइज़ खिला रहे हैं, उसको जो है वो ये नहीं कि तले हुए चिकन खिला रहे हैं, तले हुए गोश्त खिला रहे हैं। और यहाँ यूके यूरोप में एक रिवाज और भी है, मज़े की बात, अब यूके यूरोप क्या, अब तो पूरी दुनिया के अंदर ये रिवाज हो चुका है, कढ़ाइयों का रिवाज हो चुका है। अब जो कढ़ाइयों का रिवाज हो चुका है, इन कढ़ाइयों ने जो है हमारी सेहतों को तबाह कर दी है।